اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ اسٹارٹ کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا آپ نے ان پر۔ غیر المغضوب، نہ وہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والے۔ دیکھیں، یہ اگر ہم غور کریں اس پہ تو یہ صورت ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں نماز میں۔ اگر ہم 4 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو اس 4 رکعت میں ہم 4 بار یہ صورت ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان بس نماز میں نہیں ہوتا، باقی ساری دنیاوی خیالات جو ہے وہ ہمارے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں جو ہمیں دنیا کے بارے میں خیال آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، وہ خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اسے سمجھا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم عربی میں یہ جو رٹا لگا رہے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کس بات کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی بھی اسٹرینجر سے اگر ہم ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس کی لینگویج بھی اگر فارن لینگویج ہوتی ہے، اگر وہ کسی اور لینگویج میں، فرینچ میں بات کرتا ہے، جرمن میں بات کرتا ہے، سویڈش لینگویج میں بات کرتا ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس کی بات سمجھیں اور اس کو جواب دیں۔ بٹ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ 110% یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ فالوورس۔ ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک واحد بک ہے جسے ہم بنا سمجھے اور بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ذرا سی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ بھئی ہم اس کو سمجھیں، اور ہم سے جو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں ہم اس کا آنسر کریں۔ اب اس سورہ فاتحہ میں جو ہم دن میں کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ابھی ہم نے پڑھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں 24 آورز میں۔ اگر ہم 20 آورز اگر غور کریں تو 24 آورز میں 23 آورز جو ہیں اس میں ہم اتنی اگر 6 گھنٹے ہم سونے کے نکال دیں تو باقی کا جو ٹائم ہے اس میں ہم ہر پل، ہر سیکنڈ کے حساب سے بھی اگر نوٹس کریں تو ہم اتنی برائیاں کر لیتے ہیں، اتنے گناہ کر لیتے ہیں، اتنے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہوتا ہے۔ ہمیں وہ چیز اب اتنی زیادہ فیل نہیں ہوتی، ہم اس میں بہت زیادہ یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی بول دیں، کوئی بڑی سے بڑی بات بھی ہمارے منہ سے نکل جائے، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی بات کر دی ہے۔ ہماری اس بات سے کتنا فساد پھیل گیا ہے، ہم نے کوئی غلط افواہ پھیلا کر اور کتنا جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کا آرام اور سکون ان سے چھین لیا ہے۔ ہم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، جبکہ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں جو ہمارے اچھے اور برے عمل کو لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم اگر ہمیں پکڑ لیں تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دے رہے ہیں کہ اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی جو ہے کریکشن کر لو اپنی۔
اور اللہ تعالیٰ مالک ہیں قیامت کے دن کے۔ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، بٹ قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے، ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم یہ سورت جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم اتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں ایک دن میں، بٹ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ اگر ہم غور کریں اپنے اوپر، اپنے جو ہمارا ایک پریکٹیکل ہماری جو لائف چل رہی ہوتی ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی اگر ہم خود کو کوئی تھرڈ پرسن بنا کے اور اگر سامنے والی کی نظر سے خود کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اپنے اندر کتنی برائیاں ہوتی ہیں، ایک ٹائم میں ہم کیا کیا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھائیاں کمی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہم جتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں اس بات پر یقین کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی جو ہے اگر کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بلیو ہی نہیں ہوتا، وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم اللہ پر بلیو کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہے، بٹ ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ہم اس کے جائز طریقے نہیں ڈھونڈتے کہ ہماری یہ پرابلم ہے تو ہم اس کو سولو کرنے کا کون سا ایسا طریقہ ڈھونڈیں جو سیدھا بھی ہو، جس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو اور جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سکون کا باعث بنے۔ تو دیکھیں ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور جتنا پاسبل ہو ہمیں اس کتاب سے، یہ جو ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہمیں اپنی کریکشن کرنی ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں تو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں تو مسلم مینس اللہ کا فرما بردار، اوبیڈینٹ بندہ۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں تو ہمیں یہ پروف کرنا ہوگا اپنی پریکٹیکل لائف سے، اپنے عمل سے۔ ہمیں اپنی کریکشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بٹ ہم کوشش نہیں کرتے سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی، اس پہ چلنے کی۔ اللہ تو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں وارن کرتے ہیں، ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دو بار ہمیں ریئلائز ہوتا ہے، ایک دو بار ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس کی کریکشن کرنی چاہیے، بٹ کیا ہوتا ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے اپنی کریکشن کرنے کی۔ آگے لاسٹ آیت ہے سورہ فاتحہ کی، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا کہ آپ نے انعام کیا ان پر، غیر المغضوبی، نہ ان کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ گمراہ لوگ، جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ جن پر آپ نے انعام کیا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں۔ تو دیکھیں اگر ہم یہ سورت بار بار پڑھ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، ہمارے ڈیلی روٹین میں ہے، تو یہ دعا ہے، یہ پوری سورت ایک دعا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، بٹ پریکٹیکلی وہ چیز دکھ نہیں رہی ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد فوراً سے کوئی نہ کوئی غلط کام کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج سے ہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی کریکشن کریں، اپنی جو ہے کانشیس رہیں، بہت زیادہ کانشیس رہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس پہ غور کریں کہ کیا وہ صحیح ہے کیا وہ غلط ہے، اپنا موازنہ کریں اور خود اپنی کریکشن کریں، لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم دوسروں کی تو فوراً سے ہمیں برائیاں نظر آ جاتی ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے جو الزام لگا دیا کسی کے اوپر، وہ جھوٹا بندہ ہے، وہ منافق ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، بٹ ہم خود کیا ہیں اس پہ ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے۔ قرآن ہمارے اپنے لیے، انڈیویژول کے لیے، میرے لیے، اگر میں پڑھ رہی ہوں میرے لیے، آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے، کوئی بھی پڑھ رہا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ہم خود کو قرآن میں دیکھیں، ہم خود کو کوشش کریں جب قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں تو اس کے اندر خود کو ڈھونڈیں۔ ہم یہ پڑھتے ہوئے دوسروں کا خیال مائنڈ میں نہیں لیں کہ اس نے بھی یہ کیا، ہاں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس میں بات، بٹ وہ جو ہے فلاں بندہ وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ اللہ کی آیت کو توڑ رہا ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کتنا بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کتنا اللہ کی بات کو فالو کر رہے ہیں۔
ہم کتنا کریکشن کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اپنے اندر کتنی عاجزی ہے۔ ہم بول تو رہے ہیں کہ وی آر مسلم، بٹ ہم اس کو جو ہے کتنا پروف کر رہے ہیں اپنے عمل سے، ہم پریکٹیکلی اس کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور اپنے سیدھے راستے پر چلائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔